قبر انور سے آواز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی، وَلَهُمْ يَجْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کے پاس حاضر ہو، بس اے اللہ کے رسول میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور آپ اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اعرابی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی، جاؤ اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی بدستور لگا ہوا ہے اور حضور اپنے وصال شریف کے بعد بھی گناہگاروں کے لیے ذریعہ نجات اور منبع فیض و برکات ہیں، اور آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدستور محتاج ہیں۔ قبر انور سے اذان کی آواز۔ جن دنوں لشکر یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی ان دنوں میں ان 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 دن مسجد نبوی میں گزارے اور آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت ہو جانے کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس طرح کہ جب نماز کا وقت آتا قبر انور سے ایک ہلکی سی اذان کی آواز آنے لگتی۔ مشکوٰۃ شریف۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں بھی زندہ ہیں، اور جو شخص معاذ اللہ حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھتا ہے وہ بڑا بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ آسمان کا گریا۔ مدینہ منورہ میں ایک بار قحط پڑ گیا، بارش ہوتی ہی نہ تھی۔ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سے چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں اور جانور موٹے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو رو پڑا۔ مشکوٰۃ شریف۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پاک وصال شریف کے بعد بھی بدستور جاری ہے، اور حضور کی قبر انور کی زیارت سے ہر آنکھ آنسوؤں کے
پھول برسانے لگتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کچھ پانے کے لیے حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔ بلال خواب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عہد خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارثہ مظفر رضی اللہ عنہ روضہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں ملے اور فرمایا، اے بلال، عمر کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ بارش ہو جائے گی، اور عمر سے یہ بھی کہنا کہ کچھ نرمی اختیار کریں۔ یہ حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت بلال حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کا سلام پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عمر یہ سلام پیغام سن کر بہت روئے اور پھر بارش بھی خوب ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وصال شریف کے بعد بھی صحابہ اکرام مشکل کے وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور ہر مشکل یہیں سے حل ہوتی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، اور آپ خلیفہ برحق ہیں، اور اس قدر خوش قسمت ہیں کہ وصال شریف کے بعد بھی حضور کے سلام و پیام سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر جسے فاروق اعظم سے عداوت ہوگی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ برا لگے گا۔ ام فاطمہ سکندریہ کی ایک عورت ام فاطمہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئی تو اس کا ایک پیر زخمی اور متروم ہو گیا، حتیٰ کہ وہ چلنے سے معذور ہو گئی۔ ایک دن وہ کسی طرح روضہ انور پر حاضر ہوئی اور روضہ انور کا طواف کرنے لگی۔ طواف کرتی جاتی اور یہ کہتی جاتی تھی، یا حبیبی، یا رسول اللہ، لوگ چلے گئے اور میں رہ گئی، یا تو مجھے بھی واپس بھیجیے یا پھر اپنے پاس بلا لیجیے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ 3 عربی نوجوان مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، کون مکہ معظمہ جانا چاہتا ہے؟ ام فاطمہ نے جلدی سے کہا، میں جانا چاہتی ہوں۔ ان میں سے ایک بولا، تو اٹھو۔ ام فاطمہ بولی، میں اٹھ نہیں سکتی۔ اس نے کہا، اپنا پیر پھیلاؤ۔ تو ام فاطمہ نے اپنا متورم پیر پھیلا دیا، زخمی پیر پھیلا دیا۔ اس کا جب زخمی پیر دیکھا تو تینوں بولے، ہاں یہی ہے، اور پھر تینوں آگے بڑھے اور ام فاطمہ کو اٹھا کر سواری پر بیٹھا دیا اور مکہ معظمہ پہنچا دیا،
اور دریافت کرنے پر ایک نوجوان نے بتایا کہ مجھے حضور نے خواب میں حکم فرمایا تھا کہ اس عورت کو مکہ پہنچا دو۔ فاطمہ کہتی ہے کہ میں بڑے آرام سے مکہ پہنچ گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہر فریادی کی فریاد سنتے ہیں اور مشکل حل فرماتے ہیں، بشرطے کہ فریادی دل سے اور سچی عقیدت سے یا حبیبی یا رسول اللہ کہنے کا بھی عادی ہو۔ ایک ہاشمی عورت، مدینہ منورہ میں ایک ہاشمی عورت رہتی تھی، اس سے بعض لوگ یجا دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور کے روضہ پر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ لوگ مجھے یجا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ روضہ انور سے آواز آئی، کیا میرا سورہ حسنہ تمہارے سامنے نہیں؟ دشمنوں نے مجھے یزائیں دی اور میں نے صبر کیا، میری طرح تم بھی صبر کرو۔ وہ عورت فرماتی ہے کہ مجھے بڑی تسکین ہوئی اور چند دن کے بعد مجھے تکلیف دینے والے بھی مر گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے ہیں اور ہر مظلوم کے لیے آپ ہی کا در جائے پناہ ہے، اور یا رسول اللہ کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رحمت و تسکین حاصل ہوتی ہے۔